المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يحرم الرفق يحرم الخير كله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اعلیٰ صفت اور ایک ممتاز صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد میں شرکت کرنا بیان ہوا تھا، اور اس موضوع سے متعلق کچھ غلط فہمیاں تھیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی، اور احادیث کی روشنی میں جو جہاد کے فضائل ہیں وہ بیان کیے. کوشش طاقت صحت کے ہونے کے باوجود اگر کوئی جہاد میں شرکت نہیں کرتا اس بارے میں جو وعید نازل ہوئی تھی وہ بھی بیان کی. اللہ کریم اس بیان کو اور آج کے بیان کو نافع بنا دے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آج جو بیان ہے، جو ٹاپک ہے وہ ہے اوصاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اوصاف جمع ہے وصف کی، عربی لفظ ہے، اور وصف ایک امتیازی صفت کا نام ہے. وصف ایک خاص چیز کا نام ہے. فلاں شخص کے بڑے اوصاف ہیں، یعنی فلاں شخص کی بڑی امتیازی صفات ہیں. فلاں شخص کے بڑے اوصاف ہیں، یعنی فلاں شخص کے پاس کچھ ایسا اسپیشل ہے جو دیگر عام لوگوں کے پاس نہیں ہے یا چند لوگوں کے پاس ہے. تو یہ لفظ وصف اور اوصاف عربی میں اور اردو میں دونوں میں استعمال ہوتا ہے. اوصاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بولا جاتا ہے اس سے دو چیزیں مراد ہوتی ہیں. اوصاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بولا جاتا ہے اس سے دو چیزیں مراد ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاصیات جو فطرتاً اللہ پاک کی طرف سے حضور کو عطا کی گئی تھی جسمانی طور پر، اور دوسری قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاصیات، وہ صفات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اعمال کے طور پر، اخلاق کے طور پر پائی جاتی تھی. اوصافہ الخلقیہ، اوصافہ الخلقیہ. خلق خلقت سے ہے یعنی پیدائشی طور پر، جسمانی طور پر، اور خلق اخلاق سے ہے یعنی اخلاقی طور پر حضور کے کیا اوصاف ہیں. اور میرے معزز سامعین کرام، دونوں قسمیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ہر قسم کی ایک ایک جز کو لے کر پوری رات بیان کیا جا سکتا ہے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائشی صفات تھیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک، چہرہ مبارک، پیشانی مبارک، داڑھی مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسد اطہر مبارک، جب اس کو بیان کرنا شروع کریں آپ تو اس کے اندر ایسے لطائف اور ایسے اللہ پاک کی قدرت کے عجائبات ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا جو نقشہ تھا وہ کیسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک کیسا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کیسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک کیسے تھے، ناک مبارک کیسی تھی. کأنک قد خلقت کما تشاء. حسان بن ثابت نے خلقت مبرأ من کل عیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک،
جو کمی کسی انسان میں ہو سکتی تھی، ہر اس امکانی کمی کے بغیر اس کے پاک اللہ پاک نے آپ کو پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کی تخلیق ایسا مظہر ہے جیسے کوئی شخص اپنی تخلیق میں خود لکھ کر بولے کہ مجھے ایسے 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 پیدا کیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسد اطہر تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفات پر مشتمل تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی جو مخلوق ہے ان کے سردار ٹھہرے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ بنانے والے نے یعنی رب تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق کا سردار قرار دیا ہے، بہت بڑی اتھارٹی ہے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اندر جتنے اوصاف تھے، صحابہ کرام ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعے کو جو غزوات کا بیان ہوا، یعنی صحابہ کرام حضور کی چیزوں کی طرف ایسے لپکتے تھے کہ آپ تعجب کریں گے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کافر آئے، صلح حدیبیہ فتح مکہ سے پہلے ہوا۔ حدیبیہ ایک مکان کا نام ہے جو مکہ مکرمہ کے قریب ہی ہے، پرانے جدہ والا جو راستہ تھا، ابھی آج کل ایک نیا راستہ استعمال ہوتا ہے، ایک پرانا راستہ، وہ بھی ہائی وے ہے، اچھا بنا ہوا ہے۔ اس پرانے جدہ والے راستے پر کوئی 12 سے 15 منٹ کی فاسٹ ڈرائیو پر وہ حدیبیہ کا مقام آ جاتا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 صحابہ کے ساتھ کفار نے عمرہ کرنے سے روک دیا۔ حضور احرام کی حالت میں تھے۔ اب جب وہاں روکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے کے لیے کفار آنے لگے۔ ابو جندل کے والد آئے، سہیل آئے، ابو عمر آئے، مختلف سرداران قریش آتے رہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ معاہدہ کیا جائے، اس دفعہ ہم 1400 مسلمانوں کو عمرہ کرنے نہیں چھوڑیں۔ پرانی قسم تھی ان کی، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، بڑے بڑے مارکے ہو چکے تھے۔ اب بیت اللہ پاک کی عظمت والا گھر جو کسٹڈی میں تھا وہ کفار اور مشرکین کی کسٹڈی میں تھا۔ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، روک دیا۔ حضور کے اوصاف کا بیان ہو رہا ہے، خوب توجہ سے سنیں اور اللہ پاک ہمیں ان اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی صفات ہو، وہ صرف بیان کرنے اور سننے سے تعلق نہیں رکھتی۔ بیانات بھی بہت ہو چکے اور سماعتیں بھی بہت ہو چکی، اب معاملہ یہ ہے کہ عمل کب کرنا ہے۔ اللہ پاک نے عمل کا جو دار بنایا ہے، عمل کا جو میدان اور جو ایگزامینیشن ہال بنایا ہے، وہ اس دنیا کو بنایا ہے۔ آخرت میں انسان کو عمل کے لیے اجازت نہیں ملے گی۔ چنانچہ یہ جو ساری باتیں بیان ہو رہی ہیں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں، آئے کفار آئے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار روایت کر رہے ہیں، مسلمان نہیں، کفار روایت کر رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا، اپنے سر مبارک سے بال مبارک ہٹائے تو صحابہ کرام نے زمین پر نہیں لگنے دیے، ہاتھوں پہ اٹھائے کہ ہمارے حضور کے بال مبارک، منہ مبارک زمین پر نہیں لگے گا، اور صحابہ کرام نے اس کو تبرکاً آپس میں تقسیم کیا۔ چنانچہ وہی نسل در نسل آج تک امت کے چند میوزیموں میں رکھے ہوئے ہیں، اور رکھے ہوئے ملتے ہیں، سنبھالے ہوئے لوگوں نے قدردانی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا ایک پانی بچنا تھا اور ایک پانی وضو سے استعمال ہو کر دوسرے برتن میں جانا تھا۔ دونوں طرح کے وضو کے پانی حضور کے سنبھال کے لوگوں نے پیے، صحابہ کرام نے پی لیے کہ کچھ پانی حضور کے وضو سے بچا ہوا ہے اور کچھ پانی حضور کے جسد اطہر کو چھو کر آیا ہوا ہے۔ جب ان کافروں نے یہ منظر دیکھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو واپس جا کر جو باقی سرداران قریش تھے ان کو بتایا ہے کہ ہم نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گئے، بڑے بڑے بادشاہ ہم نے روم کے بھی دیکھے، فارس کے بھی دیکھے، نجاشی کے پاس بھی ہم جاتے رہے، ہم نے بڑے بڑے سرداران دنیا دیکھے، لیکن واللہ جو جانثاران اللہ پاک نے محمد کو عطا کیے ہیں وہ دنیا کے کسی سردار کو نہیں دی۔
ایسی صفات تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن کو غیر مسلم بیان کرتے تھے، اور یہ روایت بیان کرنے کے بعد وہ دل دل میں بولتے تھے کہ ہمارا یہ جو چچا زاد بھائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ایک دن دنیا میں بڑی شان ہوگی۔ یہ کافر گواہی دیتے تھے، لیکن حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، دل پر مہر کی وجہ سے ایمان نہ لا پائے، چنانچہ وہ محرومی میں دنیا سے چلے گئے۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اوصاف، چاہے وہ خلقتاً ہو، یعنی پیدائشی طور پر حضور کو جسد اطہر میں ملے ہوں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت میں ان کا اظہار کیا ہو، دونوں صفات ایسی ہیں میرے معزز سامعین کرام جن کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور آج سے ضرورت ہے۔ یہ آخری بات دوبارہ دوہرا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بھی امتیازی صفات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر مخلوق سے ممتاز کر کے، نکھار کے جدا کرتی، وہ اگر جسم سے متعلق ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، وہ صفات بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقی صفات تھی جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا، وہ صفات بھی امتی کو آج سے اپنانے کی ضرورت ہے۔ اب جب آج سے آپ اپنانے کی کوشش کریں گے تو آپ کا رسم و رواج، آپ کا سماج، آپ کا معاشرہ، آپ کا خاندان، اور بعض اوقات آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی آ رہے ہیں، آگے دیوار آ جائے گی، ابھی تو بچہ ہے بھائی، ابھی سے یہ کام شروع کر دیے، ابھی تو بچپنا ہے، ابھی تو چھوٹے ہو، یہ کام کرنے کی بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے، بڑی عمر رکھی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، اگر یہ دیوار آپ نہیں توڑ سکتے تو آپ کمزور لوگ، بہت کمزور لوگ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چہیتے صحابی ایمان لائے، غالباً مصعب بن عمیر یا اس طرح کا کوئی ملتا جلتا نام ہے۔ ان کی والدہ نے قسم کھائی کہ اگر آپ اس دین سے واپس نہ پلٹے تو میں بھوکی مر جاؤں گی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی اذیت ہے کہ کسی کی والدہ اس کی وجہ سے کھانا کھانا چھوڑ دے۔ 3 دن گزر گئے تھے، والدہ کو بے ہوشی طاری ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور والدہ جان دینے والی ہے کہ میں ایمان لایا آپ پر اور اللہ پر، اس کے احتجاج میں میری والدہ نے اتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا اور والدہ دنیا سے جانے والی ہے۔ کیسا بڑا امتحان ہے، سماج، معاشرہ، محلہ، برادری، والدہ، ہر چیز آڑے آ گئے۔ 3 دن گزر گئے، والدہ ہاتھ سے جا رہی ہیں، والدہ سانس چھوڑ دیں گی، مر جائے گی والدہ۔ کچھ بھی ہو، انسان جن والدین سے پیدا ہوتے ہیں ان کی محبت ایک دن جوش مارتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور دین سے پیچھے ہٹنے کی اجازت تو نہ دی، البتہ دعا کر لی، یا اللہ اس میرے صحابی کی والدہ کا اسلام کے لیے شرح صدر فرما۔ چنانچہ حضور سے دعا کرنے کے بعد ان کی یہ یقین اتنا انتہا کو پہنچا کہ وہ واپس اپنے گھر میں پہنچے تو اندر سے والدہ کی غسل کی آواز آ رہی تھی جو وہ اسلام لانے کے لیے نہا رہی تھی، نہانے کے بعد اسلام قبول کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنانے کے لیے شیطان، آپ کا نفس، آپ کے فیملی ممبر، یہ سارے وہ جال ہیں جن میں آپ پھنسے ہوئے۔ اس کے بعد آپ کا محلہ، معاشرہ، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ایک سے ایک بڑھ کر بڑی دیوار ہے۔ کامیاب شخص وہ ہے جو ان سب کو توڑ دے حضور کی محبت میں، جیسے ہم نعرہ مارتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ 1 منٹ کے لیے ذرا ماں باپ جیسی مقدس شخصیات کو درمیان میں سے ہٹا کر سائڈ پہ چھوڑ دے، پہلے سر سے لے کر پاؤں تک یہ جو 5 سے 6 فٹ کا یہ جسم ہے، ان پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ وہ بات کی بات ہے کہ والدین فدا جائیں گے، تھوڑا رک جائیں یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ مسجد کا اسٹاف، یہ جو افضال اس کونے میں دیکھیں، وہ بچے اے سی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اے سی خراب ہو رہا ہے، پیار محبت سے ان کو بٹھانا۔ تو میرے معزز سامعین کرام، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کفار نے بھی بیان کیے، صحابہ کرام نے مشکلات بھی برداشت کی۔ اس کے بعد وہ کون سی ایسی چیز مانے ہیں کہ جب ہم حضور کی محبت کا دم بھرتے ہیں،
کہ جو کچھ بھی ہے آقا کی دین ہے، جو کچھ بھی ہے ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، تو پھر یہ کیا کچھ نہیں ہے جو آپ کے جسم پر حضور کی صفات نظر نہیں آتی؟ کمی ہے محبت کی، کمی ہے عشق کی، واللہ عشق کی کمی ہے یہ، اور کمی ہے جذبے کی، اور کمی ہے مردانگی کی۔ دنیا میں اگر کسی کو عشق مجازی ہو جائے، میرے سامنے بہت سارے نوجوان چہرے بیٹھے ہیں، دنیا میں اگر کسی کو عشق مجازی ہو جائے، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ محبت ہو جائے، مخلوق کی مخلوق کے ساتھ، تو اس کی ایک دفعہ عشق کی پروان اس مقام تک پہنچتی ہے، وہ کہتا ہے جان دے دوں گا لیکن محبوب حاصل کروں گا۔ کیوں بھائی اتنا تیز کیوں آ گیا؟ کیونکہ ٹارگٹ اپنا اس نے بڑا اچیو کرنے کے لیے طے کر دیا ہے کہ عشق مجازی میں، اس عارضی عشق میں جان جاتی ہے تو جائے محبوب لے کر چھوڑوں گا۔ تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی باری آتی ہے تو اس وقت یہ عشق کہاں چلا جاتا ہے جس کا ہم پوری دنیا میں دم بھرتے ہیں؟ بھائی میں سچا عاشق رسول ہوں، میرے سے بڑھ کر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں۔ ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر پورا کا پورا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، یہ تمام مبارک جسم کے اعضاء کتابوں میں، عربی میں، اردو میں محفوظ ہیں۔ سب سے بڑا شکوہ یہ ہے کہ ہم حضور کے اپنے جسم کو نہیں پڑھتے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کس حال میں پیدا ہوئے، حضور کا لڑکپن کس حال میں گزرا، حضور کی جوانی کیسے گزری، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر کس حالت میں تھا، کن کنوؤں کے پانی سے حضور کو غسل دیا گیا، کن کپڑوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا ہوئی یا نہیں ہوئی، نماز جنازے کا طریقہ کیا تھا، کیا روایت قائم ہوئی، واللہ 100 میں سے بلکہ 1000 میں سے شاید چند کو پتا ہو۔ یہ محبت ہے ہماری اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی محبت ہے؟ ہم کھوکھلے دوادار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 طرح کی امتیازی صفات تھی، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کی صفات تھی، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی صفات تھی۔ اخلاقی صفات کے ایک جھلک آپ کو دکھلا جاؤں، ایک جھلک آپ کی نظر کر جاؤں۔ ایک نوجوان صحابی، حضرت ابو امامہ سے مروی ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، ایک نوجوان صحابی، ایک نوجوان شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بھرے ہوئے مجلس میں حضور سے اجازت مانگی، حضور مجھے زنا کرنے کی اجازت چاہیے۔ سارے صحابہ کرام نے دانت پیسے اور اپنی نظریں تیز کی اور قریب تک کہ صحابہ کرام اس کا علاج کرتے۔ حضور نے فرمایا مہن سب رک جاؤ، جو جہاں پر ہے وہاں رک جائے، اس نوجوان کو میرے قریب لاؤ۔ اس نوجوان کو حضور کے قریب لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کے دعوے کا اعادہ کروایا، دوبارہ بولو کیا شاید دعویٰ میں نے غلط سنا ہو، یا شاید یہ اپنے دعوے پر پشیمان ہو کر واپس ہو جائے۔ اس نے کہا حضور مجھے زنا کی اجازت چاہیے، مجھے منہ کالا بدکاری کرنے کی اجازت چاہیے۔ اب ہم میں سے کوئی جوشیلا ہوتا خون والا، وہ بولتا حرام ہے، ناجائز ہے، یہ وہ، اور اس کے اوپر ہم بھوچال کر دیتے کیا لفظوں کی، اور شاید کوئی اس کو سزا بھی دے دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے بڑی صفت نرمی ہے اور تربیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اچھا آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، اچھا بتائیں کیا آپ پسند کریں گے کہ کوئی شخص آپ کی والدہ کے ساتھ یہ کام کرے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جوش کو، جذبے کو، اس کو بالکل زمین میں گھاڑنا شروع کیا کہ وہ اپنے اس دعوے میں شرمندہ ہو جائے، اپنے ضمیر کے اندر خود ہی وہ پشیمان ہو جائے۔ اس کو ذلیل و رسوا کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ اس کی تربیت، خالص تربیت کرنا مقصد تھا۔ اس نے فرمایا حضور قربان جاؤں آپ پر، میں تو یہ پسند نہیں کروں گا۔ اچھا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کی بہن کے ساتھ کوئی یہ کرے؟ فدا کا لا واللہ یا رسول اللہ، قربان جاؤں حضور میں یہ بھی پسند نہیں کروں گا۔ فرمایا کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ خدا نخواستہ ایسا ہو؟ پھر پوچھا کیا آپ چاہتے ہیں کہ اہلیہ کے ساتھ ایسا ہو؟ 4 قسم کے حضور نے اس سے رشتے گنے جو ایک عورت کا کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ہر رشتے کے جواب میں اس نے بولا کہ میں یہ نہیں پسند کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے پھر آپ کیسے پسند کر سکتے ہیں کہ کسی کی والدہ، کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی یا کسی کی اہلیہ کے ساتھ آپ یہ کریں؟
پھر حضور نے قریب کیا، قریب کر میں حضور نے فرمایا اللہم اغفر لہ ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ یہ اب بارگاہ نبوت سے اس کو اعزاز مل رہا ہے اور امت کو پیغام جا رہا ہے، یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما، یا اللہ اس کے دل کو پاکیزہ کر اور اس کی شرمگاہ کو عفت اور پاکدامنی عطا فرما۔ وہ دن اور اس صحابی کا آخری دن، دیگر صحابہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ صحابی پھر اس کے بعد کبھی زندگی میں نظر اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھتے، ایسی پاکیزہ زندگی گزاری۔ تو میرے معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے مختلف قسم کی صفات وابستہ ہیں۔ آج ہم نے دو کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلا اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر کی طرف، سر سے لے کر پاؤں تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مبارک کتابوں میں محفوظ ہیں، 3 درجے ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی غرض سے، دشمن پر غلبہ پانے کی غرض سے بڑی بڑی زلفیں بھی رکھی ہے کہ جس سے مد مقابل دیکھ کر رعب میں مبتلا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک انتہائی گھنی ہوتی تھی۔ روایات کرنے والوں نے یہاں تک بیان کیے کہ حضور کی داڑھی گھنی اور لمبی ہوتی تھی، اس میں سے سورج کی شعاعیں پاس نہیں ہوتی تھی۔ یہاں تک حضور کی داڑھی کو صحابہ کرام نے محفوظ کیا ہے کتابوں میں۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صادق اور امین رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرمی سے پیش آتے، ہمیشہ اعتدال اور انصاف کے ساتھ کام لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر تھے۔ یہ بھی سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہادر کوئی بھی نہیں تھا، اور اس کی 2 دلیلیں ہیں۔ نمبر 1، جتنے بھی غزوات ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، حضور، بلکہ حضرت عائشہ نے پوچھا، حضور زندگی میں کوئی سخت دن بھی دیکھے آپ نے؟ حضور نے پوچھا نارمل لائف یا جنگ والی لائف؟ فرمایا حضور دونوں ہی بتا دیں۔ فرمایا نارمل زندگی میں سخت سے سخت ترین دن میرا طائف میں پتھر کھاتے ہوئے گزرا، اور جنگی لائف میں، بیٹل لائف میں سب سے زیادہ مشکل دن میرا احد کا دن تھا۔ اس سے زیادہ سخت دن میں نے دنیا میں نہیں سامنا کیا۔ حضور نے کبھی میدان جنگ نہیں چھوڑا۔ مدینہ منورہ میں ایک دفعہ کوئی ایک آواز آئی چنگار کی، اس کی تشریح میں بہت سارے الفاظ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ کوئی والکانو پھٹا تھا، آتش فشاں پہاڑ مدینے کے پاس پھٹا، تو کسی کی مجال نہیں ہو رہی تھی کہ اس آواز کی طرف جائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر بغیر رسی کے، بغیر مہار اور لگام کے، بغیر کجاوے کے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، اور اس کو اکیلے تنہا دوڑتے ہوئے مدینہ کی باؤنڈری سے اس کو باہر نکالا، اور واپس آ کر پورے مدینہ والوں کو تسلی دی کہ اے مدینہ کے باسیوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ بس ایک آواز تھی جو اللہ نے ختم کر دی۔ تو ہمارے نبی کی بہت زیادہ صفات ہیں، صدق، امانت، سچائی، نرمی، شجاعت، بہادری، یہ سب کی سب۔ اور پھر اس طرف آ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر انتہائی صاف ستھرا ہوتا تھا۔ کیا ہو گیا مسلمان جو آج کہ مسلمان گندا پسینے سے بھرا ہوا مسجد آتا ہے، یا نائٹ ڈریس میں آتا ہے، سخت کوفت ہوتی ہے، جس ڈریس میں آپ نے رات کو آرام کیا اسی ڈریس میں آپ اٹھ کے مسجد کو آ گئے۔ اللہ کے سامنے خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت کو سجدہ کرتے وقت اختیار کرو، یعنی مسجد اور اللہ کے سامنے عبادت کرتے وقت اپنا بہترین لباس اختیار کیا کرو۔ ہم نے نماز کو پارٹ ٹائم سمجھا ہوا ہے، جو بھی لباس ہو مسجد میں آ جائیں گے، نماز کے بعد کسی ولیمے میں جانا ہو تو شیشے کے سامنے 1 گھنٹہ گزاریں گے، اچھی طرح تیار ہو کے جائیں گے۔ شاید وہاں سسرالی بھی آئے ہوں، دیگر میکے والے بھی آئے ہوں، تو بندہ ذرا برا لگتا ہے، اچھی بات نہیں۔ تو کیا ہو گیا جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پس پش ڈال دیا؟ آخری بات جو بہت اہم بات ہے، یہ کر کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، کسی کو شرمندہ کرنا مقصد نہیں ہے اس آخری گزارش سے۔ یاد رکھیں، جتنی یہ میں بات بیان کر رہا ہوں، خود زیادہ محتاج ہوں بنسبت آپ لوگوں سے جو سن رہے ہیں۔ آپ لوگ کہیں گے مولانا صاحب کس موضوع پر آ گئے؟ بہت سارے لوگ قبرستان میں سوئے پڑے ہیں جنہوں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ رات کو سوئیں گے اور صبح اٹھ کر توبہ کریں گے، پھر صبح ان کی قبر میں ہوئی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک مرحلہ گزر جائے پھر ہم جا کر داڑھی رکھیں گے، داڑھی سنت ہے، یہ وہ مانتے ہیں کہ داڑھی حضور کی سنت ہے، لیکن اس وقت رکھیں گے جب ہم حج عمرہ کرنے جائیں گے تو وہاں سے رکھ کے آئیں گے۔
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی میں تو سارا دین نہیں ہے، سارا کے سارا دین آپ نے داڑھی سے اٹیچ کر دیا، آپ کی ساری باتیں سراخوں پر، واللہ آپ سب کے سب سچ کہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سنت ہے، بس یہ سمجھ کر رکھو۔ بڑی بات کر رہا ہوں، شاید آپ لوگوں میں سے کسی لوگوں پر بھاری بھی گزر جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں جب کتابوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو سب سے بڑا چیپٹر حضور کی داڑھی کا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لاکھوں پیغمبر گزرے، ہر ایک نے داڑھی رکھی ہے، یہاں تک کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا جب تذکرہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑا، یہاں تک قرآن میں ذکر ہے۔ تو یہ جو حضور کی صفت ہے، آیا یہ پس پوچھ ڈالنے کے لیے نہیں بھائی، اس کو چہرے کی زینت بنانے کے لیے۔ شیطان جب اللہ کے دربار سے نکل رہا تھا تو اس نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ آپ مجھے مہلت دیں، یہ جن لوگوں کی وجہ سے آپ نے مجھے ملعون کیا ہے، یہ آپ کی تخلیق کو چینج کریں گے اور آپ کی پیدا کر دی ہوئی داڑھی کو نالے میں بہائیں گے۔ یہ حقیقت ہے، اس کے بارے میں بڑا دل شکستہ ہوں کہ انسان شعور کے باوجود، نفع نقصان کو سمجھنے کے باوجود کیسے داڑھی پر بلیڈ پھیر سکتے ہیں؟ بھائی یہ تو سمجھ سے باہر ہے۔ میں عمر میں آپ لوگوں میں سے بہت سے چھوٹا ہوں، اعمال میں کم ہوں، میری زندگی نیکیوں میں کم گزری ہے، آپ لوگ زیادہ سمجھدار، شعور والے، بڑے بالا اخلاق اور واقعدار لوگ ہیں، واللہ اپنے چہرے پر اس کو سجا دیں، ارادہ کر لیں، تھوڑی تھوڑی رکھیں، پھر اس کے بعد اللہ پاک بڑھانے کی توفیق دیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک میں گزارش اور کروں، اور وہ یہ پوری امت آج کے بعد اس بات کا عزم کرے کہ کبھی کوئی شخص داڑھی رکھے غلط کام نہیں کرے۔ ایک عام شخص غلط کام کرے اس کی کم نکیر ہے، اور ایک داڑھی رکھا شخص غلط کام کرے، دھوکہ دے، جھوٹ بولے، بددیانتی کرے، یہ ڈبل گناہ ہے، کیونکہ اس سے شاعر اسلام پھر اس سے وہ جو ہے نا اس کی کمی آتی ہے، لوگ تانا دیتے ہیں، منہ پر داڑھی رکھ کر یہ کام کرتے ہیں۔ اور آخری گزارش، زندگی میں جب کسی کو کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو نمازی، حاجی اور داڑھی والا ہونے کی وجہ سے تانا نہ دیں۔ کوئی بھی غلطی اور گناہ اس شخص کا ذاتی فعل ہے، داڑھی کا، نماز کا، حج کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، وہ ایک الگ عبادتیں ہیں جو انسان کرتا ہے، اللہ کے دربار میں جمع ہو جاتی ہیں، پھر بعد میں انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس میں عبادت کا دخل نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا